جہنم میں تو لوگ گئے، اب کیا کریں، جو ہے نا اثرات دولت کے، اس کو بیٹا روکا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نا ایک دن مسجد نبی میں آپ نے نماز پڑھائی تو محلے کی مسجدیں چھوڑ کر لوگ مسجد نبی میں آ گئے۔ مسجدیں تو حضور کے زمانہ میں مدینہ میں بڑی تھی، تو آپ نے بعد میں دیکھ کر کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آج تم لوگ سارے یہاں اس لیے آئے ہو کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نا بحرین سے مال جزیہ کا اور خراج کا لائے ہیں، تو تم اس مال کو لینے کے لیے آئے ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس غریبی اور فقیری میں تم اس وقت ہونا، اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ڈر ہے کہ جب دنیا تمہیں کھلی ملے گی نا تو تم اس طرح ہی ٹوٹ پڑو گے جس طرح پہلی امتیں ٹوٹ پڑی، آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور کام بھی کرو۔ فتوحات کا یہ نتیجہ پھر نکل آیا کہ ملک بھی بڑا ہو گیا، سب کچھ ہوا، مگر وہ دولت جو تھی نے اپنا برا اثر دکھانے لگی۔ اب یہ 80 کوڑے جو حضرت عمر رضی نے کیے شراب کے، یہ پڑھ لیں حدیثیں صحیح بخاری مسلم، ان کے زمانے میں شراب بہت لوگ پینے لگے، کثرت ہو۔ پھر انہوں نے اجلاس بلایا نا کہ یار 40 کوڑے حضور مارتے تھے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوتے، کیا کریں؟ ان کے زمانے میں شراب نوشی 80 کوڑے پھر حکم ہوا کہ 80 کر دیجیے۔ نہیں بننی وہاں عربوں کے لیے کیا مشکل تھا، کھجور کو جو کو تھوڑا سا رکھا وہ جوش مار جاتی تھی، وہ کیا بٹیاں انہیں بنانی پڑتی، کھجور ہی تھوڑے دن بھگو کر رکھ لیں اس میں جاگ آ جاتی، تاڑی نکال۔ بکواس کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر صرف آواز سنتے تھے نا کہ دف کی آواز آ رہی ہے، اور تو سواری نہ پیدا ہوتا تھا کہ اور 7 بجے، صرف چھوٹی سی ڈھول کی جس کو ایک طرف سے بند کیا جاتا ہے ایک طرف کھلی ہوتی ہے، اس کو بچیاں بجا لیتی تھی ادھر شادی کے موقع پر، آواز سنتے فوراً آدمی بھیجتی کہ پتہ کرو کہ مہمان آیا، یہ شادی ٹھیک ہے ورنہ درے سے خبر لو۔ یہ کسی دشمن نے لکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نہیں الفاروق میں بھی انہوں نے بڑی بے احتیاطیاں کی۔ اب انہوں نے کہا مجھے تو مصنف ابن ابی شیبہ نہیں ملی، میں سند نہیں دے سکا، مگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کو عدالت الخفا میں۔ تو حضرت عمر کی جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے یہ بات کوئی ایسی مستبد بھی نہیں معلوم ہوتی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو کہ لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر پر اور کہا کہ نکالو علی کو اور سارے، ہاں ورنہ میں یہ گھر جلا دوں گا، بیعت لینے کے لیے یہ تشدد کیا۔ اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو ان کی عمر طبیعت سے اس سے یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب کتنی خطرناک بات کہ حضرت عمر لے کر سامان آگ کا اور ساتھیوں کا لے جائیں کہ میں نے فاطمہ کا مکان جلا دینا، یہ پھر ایسے ہی کانٹے ہیں نا جس سے امت میں اتفاق کیا ہوگا۔ اگر کوئی شیعی یہ سن لے گا تو وہ کاشف بیٹا کس طرح پھر حضرت عمر کو اچھا سمجھے گا کہ رسول اللہ کے بعد ان کی بچی کے مکان پر دعویٰ کیا، یار آگ لے کر چلے گئے۔ تو ایسی بے احتیاطیاں ہی کام خراب کرتی ہیں کہ یا لکھے ہی نہ یا پھر اس کے ساتھ ریمارکس دے کہ یہ نہیں ٹھیک۔ تو ایک وہ جو قوال ساتھ آیا وہ تھا گانا گا رہا تھا اس بائی کے ساتھ، تو اس نے آگے بڑھ کر حضرت شبلی نعمانی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا آپ نے ہماری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے جب سے آپ نے الفروق لکھی ہے اس میں چونکہ یہ واقعہ تھا گانے والا، دیکھو نا اس نے طنز کی، اور مولانا شبلی نعمانی جو ہے نا کہتے ہیں یہ بات سن کر اتنے شرمندہ ہوئے، اور وہاں جملہ لکھا ہے کہ وہ مہینوں شگفتہ ان کی طبیعت نہ ہو سکی، یعنی یہ حالت ہے کہ یہ میں نے لکھ کیوں دیا۔ بڑے لوگوں کی غلطیاں بیٹا بلال بہت کام خراب کر پھر حالہ بن جاتا نا۔ اب چوتائی صاحب آپ کے کئی وکیل دوست ملے جو اہل تشیع، وہ یہی کہتے شبلی نے یہ لکھا، شبلی نے یہ لکھا۔ میں نے کہا اس نے یار لکھ لیا تو اس سے وہ مستند ہو گیا، وہ اصل کتاب نکال کر دیکھو، اس کے راوی دیکھو، نہیں یہ معتبر چیزیں۔
اب تو میں نے اس سے عطائر سے کہہ کر لکھوا دیا نا، جو حاشیہ لکھا انہوں نے کہ ایک دن تبری کے حوالہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ جا رہے تھے اور عبداللہ بن عباس جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یار تیرا جو بھائی ہے نا علی، اس کے دل سے بات نہیں جاتی، وہ کہتا لوگوں نے میرے ساتھ حسد کیا اور میرا حق چھینا۔ انہوں نے کہا حسد تو آدم کے بیٹے ہی کرتے آتے ہیں پہلے سے ہی، باقی ظلم کا آپ کو پتہ کیا ہی نہیں۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا 6 آدمی ان کو بنانا چاہتا ہوں، اور کیا کروں، ان میں یہ کمیاں اور یہ ہاشمی جو ان سے یہ خطرے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ لکھ لیا، حالانکہ بالکل کذاب اور جھوٹے راویوں کی یہ کہانی، کوئی مکالمہ نہیں ہوا ابن عباس کا۔ ہاں تو رد کرنا چاہیے نا، کیوں میں نے بیٹا خطبے میں بھی کہا کہ یہ شیعہ اور سنی پہلے کمیٹیاں بٹھا کر اپنی روایتوں میں سے چھانٹے نا صحیح کتنی اور ضعیف کتنی ہے، خود اپنے علم رجال سے تو بہت سا فساد تو اسی سے ختم ہو سکتا۔ جتنی یہ بنائی ہوئی ہیں ایک دوسرے پر تان اور ظلم کی روایتیں ہیں، خود ان کے اپنے عالم مانتے ہیں نہیں صحیح، مگر عوام کو نہیں بتاتے، ان کو وہی ظلم کی داستانیں سناتے رہتے ہیں، وہ آگ بڑھتی رہتی۔ نہیں انہوں نے بیٹا کوشش کیا کرنی، ان کے لیے تو یہ کاروبار ہے نا کہ یہ آگ لگی رہے، اور دونوں پارٹیوں کے لوگ کانفرنس سے آ گئی، خلافت راشدہ کانفرنس آ گئی، اہل بیت کانفرنس آ گئی، اسی پر ان کی روزی، یہ کم ختم ہونے دیں گے اس بات، یہ نہیں کرنے دیتے۔ حال یہ میں بتاتا ہوں چغتائی صاحب، میری بات سنیں اپنے ساتھ۔ میرے نا برادر نسبتی ہیں، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں آصف کے ماموں، تو ٹھیکے لیتے تھے، تو یہ رجویا ہے، یہ شیعوں کا گڑھ ہے، وہ سارے سردار جو ہیں شیعہ ہیں۔ ہاں، اور وہاں جو مجرم جا چھپے پولیس کی مجال ہی نہیں وہاں داخل ہو، ان کا اپنا ہی وہ راج ہے وہاں۔ تو وہاں سید احمد تھے، ان کا نا یہی تھا پروگرام کے علماء بلائے تھے مجلس سے، تو یہ کرتا رہتا تھا میرا ذکر، وہ کہنے لگے یار مولوی صاحب کو بلانا، میں اس وقت گاؤں میں ہی تھا، تو لے گیا، میں تھا، ایک مستری اللہ دیتا بیچارے فوت ہو گئے، وہ بھی یہ اصغر تھا، وہاں گئے ان کی۔ اب باتیں ہوئی، بعد میں نا اس طرح وہ بیٹھ گئے اپنے دالان میں، کرسیاں تھیں سارے، ان کے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے چھوڑ دی بات بھی آپ مولانا کو، میں نے کہا یار ساری باتیں جو ہے نا ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی کا اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی سے کرنا نا، سب کو ختم کر دے۔ اگر یہ ظلم اور زیادتیاں تھیں جیسی بیان کر رہے ہیں تو بچی کو دیتا پھر علی مرتضیٰ جیسا رسول اللہ کی نواسی۔ اب پانی پڑ گیا میں نے کہا حوالے میں دوں گا، تمہاری اعلیٰ ترین کتابوں سے علماء نے صحیح قرار دیا۔ ہاں جب مولوی چپ ہو گیا نا تو شاید ہم نے اپنی طرف سے ایک بات کی کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں تقیہ بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا وہ تقیہ کی بات کریں یا جو جی چاہیں وہ آپ کی اپنی پسند ہے، مگر یہ نکاح جو ہے نا اس کو کوئی چیلنج کرے کہ نہیں ہوا تو ابھی مجلس میں بولے میں کتابیں ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تقیہ ہوا یعنی آپ ہضم کریں کہ علی اس طرح ڈر گئے، مگر یہ قصہ کی نتیجہ حکیم صاحب یہ ہوا کہ وہاں جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے تھے نا ملنگ، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس مولوی کو قتل کر دینا، مکاؤ۔ تو سید احمد نے پھر خود ہی نا اصغر سے، میرے اس برادر نے سے کہ اصغر میری آپ کی دوستی ہے، یہ ہے ظالم لوگ، ان کو میں روک بھی نہیں سکوں گا، اس لیے آپ نا بہتر ہے کبھی چلے۔ آدھی رات ہم پیدل ہی نواز ترک تک آئے، اس نے خود کہا کہ یہ نہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں علی مار دیتے ہیں حکیم صاحب۔ فیض عالم یہ جو ہے نا زرداری، یہ بھی چونکہ شیعی ہے، اس نے بھی یہی طریقہ سیکھا ہوا، ججوں کو مروا دیا، مرتضیٰ وغیرہ کو مروا دیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں مروانا، یہ جرائم پیشہ آدمی بڑے بڑے مروا دیتا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ پروگرام بے شک جیسی ہم تھوڑے آدمی مگر ایمان تازہ ہو جاتا، کیوں چغتائی صاحب ہمیں زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر ہے، کچھ نہ کچھ تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سینارا،
گاہے گاہے باز خائیں قصہ ہے پارینا. ہاں توفیق دی. ہم اس کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. ہاں